تو بھائی نے کہا جو بھی صورت بنے میں نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ پھر میں تجھے شریعت یعقوبیہ کے مطابق، شریعت اسحاق علیہ السلام کے مطابق میں پھر اس طریقے کو سامنے رکھ کے میں یہ کروں گا۔ یعنی کیا ہوگا، میں تیرے اوپر چوری کا بھی الزام لگا سکتا ہوں یا کوئی اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن کروں گا یہ جو شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت اسحاق علیہ السلام کے مطابق ہوگا، شریعت یعقوب علیہ السلام کے مطابق ہوگا، اور اس کے علاوہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی جو کچھ بھی کر میں اس پہ تیار ہوں، میں اب واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ دیہاتی علاقے کے رہنے والے تھے، بدوی لوگ تھے۔ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے ہر بستی، ہر شہر میں انبیاء کو بھیجا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو یہ دیہات میں علاقے میں رہتے تھے، بدوی لوگ تھے، ریگستانی علاقوں میں رہتے تھے۔ کھانا مل گیا، پینا مل گیا، آرام مل گیا، باپ بھائی کی بادشاہت دیکھ لی، اس کا احترام اعزاز دیکھ لیا، کہاں جی چاہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابو پریشان ہوں گے، پہلے میری وجہ سے پریشان ہے، اب تیری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ تو میں کہا بھائی جو کچھ ہو جائے میں نے واپس نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، دن ہو گیا، آرڈر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا راشن دیا جائے، ان کی بوریوں کو بھرا جائے، اونٹوں پر ان کو لدا جائے، اپنے بھائی کا سامان بھی، ایک اونٹ اس کا، دوسرے جو بھائی تھے وہ 10 وہ ہیں، بنیامین 11، ان کے سامان کو باندھ کر اونٹوں پر رکھ دیا گیا۔ تو بادشاہ وقت نے کیا کہا، اللہ فرماتے ہیں فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، سامان بن گیا، تیار ہو گیا، بنیامین کا جو سامان تھا، جو بورے تھے، اس میں ایک کٹورا تھا، وہ اس میں ڈال دیا۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اس میں چھپا دیا، رکھنے کے بعد چاہے یوسف علیہ السلام نے رکھا ہو یا اس کے حکم سے جو بھرنے والے تھے اس نے رکھا ہو۔ اب یہ پیالہ کیا تھا، بعض رات کہتے ہیں یہ ایک پیمانہ تھا، جس طرح دودھ ماپنے کا ایک پیمانہ ہے تو اسی طرح یہ گندم ماپنے کا بھی پیمانہ ہوا کرتے تھے، وہ پیمانہ جس کے ماپ کر وہ گندم بوریوں میں ڈالتے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ بادشاہ وقت کے پینے کا پیالہ تھا، کھلا برتن تھا اور وہ مرصع تھا، اس کو موتیوں وغیرہ لگا کے اچھا بنایا گیا تھا، اس کو اٹھا کر اندر رکھ دیا گیا۔ کیوں، بنیامین تو رہتے تھے الگ مکان میں رہتے تھے، کھانا پینا میں الگ تھا، بادشاہ کے مصاحبت تھی، انہوں نے خیال یہ کیا کہ یہ بادشاہ کا خاص پیالہ تھا جو بنیامین چرا کے لے آیا، اس نے آ کر اپنے سامان میں چھپایا، چاہے چوک صورت بھی تھی، وہ پیمانہ اس میں رکھ دیا۔ باہر اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ جو پیمانہ تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پانی پیا کرتے تھے، یہ برکت کا پیالہ تھا، اور اس میں ہی لوگوں کو گندم بھر بھر کے، راشن بھر بھر کے دیا کرتے تھے، تاکہ ان لوگوں کے گھر کے اندر برکت پیدا ہو جائے۔ اس برکت والے پیالے کو چھپا دیا گیا، قافلے روانہ کر دیے گئے، اونٹ روانہ ہو گئے، اونٹ ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، جو بھی ہیں ان کو روانہ کر دیا۔ جب وہ شہر سے باہر نکلے، اوجھل ہو گئے، تو اب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، پیچھے سے ندا آ گئی، آواز بلند، او قافلے والو، او قافلے والو، رک گئے، ٹھہرو۔ جب ٹھہر گئے تو وہ پہنچ گیا، اس نے کہا ایتھا انکم لسارقون، تم چور۔ اس قاصد نے کیا کہا، تم چور ہو، چوری تو انہوں نے کی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے چوری تو ان بھائیوں نے کی نہیں، قافلے والے نے کیوں کہا تم چور ہو؟
قافلے والوں کو کیوں کہا گیا کہ تم چور ہو؟ اب بعض حضرات فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام گئے، انہوں نے آواز لگائی انکم لسارقون، تم چور ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، قاصد تھا، اس نے آواز لگائی کہ تم چور ہو۔ وہ کیسے آواز لگا سکتا ہے؟ حکم تو اس کو یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے ان کی پکار، چاہے یوسف علیہ السلام نے کہا تم چور ہو وہ بھی ٹھیک ہے، یا کہا ہو کسی قاصد نے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حکم یوسف علیہ السلام کا تھا۔ اس واقعے کو مد نظر رکھ کے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنعان میں کنویں میں ڈالا تھا، چوری کی تھی باپ سے، اصل چور یہ تھے۔ اب یہاں وقت آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اب چور ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسی کو سامنے رکھے، بلکہ ان کے ذہن میں وہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرایا تھا اور کنویں میں ڈالا تھا، اب کا وقت آ گیا، ان کو کہا گیا کہ تم چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیم ماذا تفقدون، تم نے کہا کہ کیا شے گم ہو گئی ہے، کیا شے گم ہو گئی ہے، تم ہمیں الزام لگا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا نفقد سواع الملک، بادشاہ کا رتبہ گم ہو گیا، کاسا گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، یاد رکھو تم مجھے یہ ڈھلواؤ، اگر کسی سے پاس سے مل گیا تو میں بھی ضامن ہوں، اس پیالے کے بدلے میں اور ایک عید دوں گا، یعنی ایک اور گدھا بھر کر بوریوں کا، وہ پھر ہمیں تم کو دے دیں گے، وہ گدھے پر لاد کر دیں گے، تم لے جاؤ۔ ٹھہر گئے وہ، ٹھیک ہے تم تلاشی لو ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام ہیں یا کوئی اور ہے، ان کے قاصد ہیں یا تلاشی کرنے والے، انہوں نے پہلے کیا کیا؟ دوسرے بھائیوں کی تلاشی کی، ایک کی اس سے نہیں نکلا، پھر چاپس لوٹ کر، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی۔ فرماتے ہیں جب ایک کی تلاشی لیتے وہ چیز نہ ملتے، وہ استغفر اللہ پڑھتے، اللہ کی پناہ مانگتے کہ ہم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، وہ چیز نہیں پائی جا رہی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک انہوں نے تلاشی لے لی، پیالہ ملتا ہی نہیں ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ۔ پھر کیا ہوا؟ تلاشی کرتے 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 10، اب باری آگی بنیامین کی۔ جب بنیامین کی باری آئی، جو تلاشی لے رہا تھا اس نے کہا کہ 10 کی تو تلاشی لے لی ہے، یہ نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے اس 11ویں میں کے پاس بھی نہ ہو، یعنی بنیامین کا جو سامان ہے اس میں بھی وہ بادشاہ کا پیالہ نہ ہو، ایسے خام خواہ مجھے تلاشی کرواؤ گے، نہیں کرنے ہم۔ بھائیوں نے کیا کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، جس طرح تم نے ہماری تلاشی لی ہے، سامان کو دیکھا ہے، ہمارے بھائی کے سامان کو بھی دیکھ، تاکہ پتہ چلے وہ بھی چور نہیں ہے۔ اب بات، دو باتیں آ گئی۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو تلاشی کر بنیامین کے سامان کی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم پاک صاف ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کیا ہے، اب تو منادی ہو گئی، ملک میں شہرت ہو گئی کہ یہ لوگ چور ہیں، ہم پاک صاف ہو کر جائیں کہ ہم چور نہیں ہیں۔ سامان نکالا گیا، سامان جب نیچے گرایا گیا، سامان کو کھولا گیا، اندر سے پیالہ یوسف بنیامین کے پاس یوسف علیہ السلام کا پایا گیا۔ اب جو پایا گیا، بھائی پہلے کیا کہہ رہے ہیں تاکہ ہم صاف ہو جائیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس نے بھی چوری کی ہے، کہتے ہیں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم۔ وہی بھائی کہنے لگے اچھا اس نے چوری کی ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ یہاں بنیامین کی بات چل رہی ہے، ان 10 بھائیوں نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر، اگر اس کے سامان سے یہ چوری ہوئی ہے، نکل گیا، پڑوپا نکل گیا ہے،
وہ وزن کا آلہ نکل گیا ہے، تو جس طرح اس نے چوری کی ہے اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام موجود تھے، فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں روک رکھا کہ یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان پر اس کو بات کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ تو کیا کہا؟ انتم شر مکانا، بدترین درجے میں تم لوگ ہو کہ تم یوسف پر الزام لگے، لیکن یہ بات ظاہر نہیں کہ دل میں یہ بات کہی کہ تم ہی برے لوگ ہو جو تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ بات ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے ان کی بات بھی سن لی۔ اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے وہ چیز برآمد ہو گئی، فرمایا کہ اب بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب بھائیوں نے کہا، اب یوسف کو فیصلہ ابھی نہیں آیا، بھائی کہہ رہے ہیں، وہ شریعت یعقوبیہ کو سامنے رکھ کے، شریعت اسحاق علیہ السلام کو سامنے رکھ کے کہ تم 10 جو تم اس کے بھائی ہو، تم بتاؤ کہ تیرے بھائی کے ساتھ اب کیا ہو۔ تو وہ 10 بھائی کہتے ہیں ہمارے بھائی کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس یہ چوری کا سامان ملے، ہماری ابو کی شریعت میں، اسحاق علیہ السلام کی شریعت میں یہی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے جس کا سامان ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، یہاں جو یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا ہے وہ کپڑا تھا جو حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر بہن کے پاس میں آیا، اور بہن نے ہی، کیونکہ حضرت راحیل یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، وہ اس یوسف کی پرورش کر رہی تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ اب بچہ مجھے دے دو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے یہ کہا کہ میں نہیں دیتی، وہ صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ وہی پٹکا جو حضرت اسحاق سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو ملا تھا، وہ پٹکا اندر رکھ کے بچے کو لپیٹ دیا اور بچے کو اپنے پاس رکھ کر کہنے لگی کہ یہ کپڑا تو یوسف لے گیا ہے، یہ میری چوری کر گیا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس اثر گزار تک رہے۔ جب وہ فوت ہو گئی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے ان بھائیوں نے الزام لگا دیا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، جس طرح اس یا بنیامین نے چوری کی ہے اسی طرح یوسف نے نعوذ باللہ چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، یہ قافلہ بھی ساتھ، یہ کہاں جا سکتا ہے بنیامین کو جو وہاں تو قسمیں اٹھا کے آئے ہیں ابو کے سامنے، ہم ہر حالت میں بھائی کو لے کر آئیں گے، یہ بھی ساتھ ہیں۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ اس بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رکھنے کا طریقہ کذالک کدنا لیوسف، کہ یوسف پر الزام نہ آئے۔ نعوذ باللہ یوسف نے کوئی جھوٹا طریقہ اختیار کیا تھا، نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام نے دجل اور نعوذ باللہ فریب کیا تھا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا تھا، تو اپنے بھائی کو رکھنا ہے تو اس طرح کرے گا تو رکھ سکتا ہے، ورنہ شرعیت مصر میں یہ چیز نہیں تھی کہ کسی کوئی چور نے کوئی چوری کی ہے اس کو سزا بھی دے سکتے ہو، اور چوری سامان جتنا بھی ہے اس کا ڈبل تم لے لو، اس کو چھوڑ